اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، قربت کے بعد حمل کی خواہش مند عورت کو کم از کم آدھا گھنٹہ تک ایسے انداز میں لیٹے رہنا چاہیے جس سے مادہ ممنوعہ کی خلیوں کو رحم میں پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر وہ سیدھی لیٹی ہے تو قربت سے قبل ہی اسے اپنے نیچے ایک تکیہ رکھ لینا چاہیے اور تولیدی خلیوں کو رحم کی طرف بڑھنے میں آسانی رہتی ہے۔ قربت کے بعد مرد کو اپنے عضو کی صفائی ٹھنڈے پانی سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جیسے گرم دودھ، انڈے کی زردی اور کوئی پروٹین سے بھرپور غذا کھانی چاہیے۔ اکثر لوگ یہ جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ایک جسمانی ملاپ کے بعد دوسرے جسمانی ملاپ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ جسمانی ملاپ میں وقفے کے لیے کوئی باقاعدہ اصول مقرر نہیں ہے، اس کا انحصار ہر شخص کی اپنی صحت اور خواہش پر ہے۔ اگر قربت کے بعد تھکن محسوس ہو تو جسمانی ملاپ لمبے وقفے کے بعد کرنا چاہیے۔ جسمانی ملاپ کے بعد فرحت اور سکون محسوس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی ملاپ میں زیادتی نہیں ہو رہی۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو زیادہ خواہش ہوتی ہے اور دوسرے کو کم خواہش ہوتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی عورت کو ہفتے میں ایک مرتبہ صرف تسلی رہے، مگر کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے ہفتے میں ایک بار جسمانی ملاپ کافی نہ ہو اور زیادہ مرتبہ ملاپ کی خواہش مند ہو۔ یہی مرد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان مکمل جسمانی ہم آہنگی تبھی ممکن ہے جب دونوں برابر وقفے کے بعد جسمانی ملاپ کے خواہش مند ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اپنے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی عموماً کثرت سے قربت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں میں شادی کے چند سال گزر جانے کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن بعض جوڑوں میں جسمانی ملاپ کی رغبت کافی کم ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ لوگوں کو جسمانی ملاپ کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کی مثال اپنے سامنے نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر دوسرے لوگ کثرت سے قربت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی نقل کی جائے۔ ایسا کرنا نقصان دہ ہوگا کیونکہ قربت میں کمی بیشی ایک انفرادی معاملہ ہے۔ جسمانی ملاپ میں وقفے کے سلسلے میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، بلکہ دماغ میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قربت اس وقت کرنی چاہیے جب جسمانی ملاپ کی فطری خواہش موجود ہو، اور دوسری بات کہ جسمانی ملاپ میں ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جسمانی ملاپ کی کثرت سے اس فعل کا لطف ظاہر ہونے لگتا ہے اور فریقین اکتانے لگتے ہیں۔ جسمانی خواہش ایک خاص انداز سے مرد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل اسلامک سینٹر کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔